بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے عوام سے رابطہ مہم کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور شیڈول بھی جاری ہو رہا ہے کہ کہاں کہاں کب کب وہ جلسہ کریں گے اور لوگوں سے جا کر براہ راست مخاطب ہوں گے۔ اب اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کی بھی تیاری ہے۔ ویسے تو چاروں صوبوں میں جا کر وزیراعظم نے خطاب کرنا ہے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عوام کو درپیش ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا مسئلہ بن گیا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں راتوں کو سو نہیں سکتا، اور ابھی بھی جب وہ جا کر ملے ہیں بلوچستان میں نوشکی میں پاک فوج کے جوانوں سے، تو تب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ کس قدر مہنگائی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کس طرح سے معیشت بہتر ہو، لوگوں کی آمدنی بڑھے، اور وہاں جا کر انہوں نے 15% تنخواہ میں اضافے کا اعلان بھی کیا ایف سی اور رینجرز کے لیے۔ اب بجٹ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، لیکن بہرحال اب اصل مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجوہات دو ہیں۔ ایک تو ہمارا سب سے زیادہ خرچہ تیل کا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کچھ چیزوں میں ہم بے بس ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم کیا کریں، تیل ہم باہر سے خریدتے ہیں۔ اب دو طرح سے تلوار چلی ہے لوگوں پر۔ ایک تو پچھلے کچھ عرصے میں ڈالر کی آپ دیکھیں قدر بڑھتی چلی گئی، یعنی روپیہ نیچے گرتا چلا گیا، اسی طرح سے پیٹرول بھی مہنگا ہوتا چلا گیا۔ یعنی دو کام ہوئے، ایک تو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور ہم پیٹرول خریدتے ہیں ڈالرز میں، اور ڈالرز بھی مہنگے ہو رہے ہیں۔ تو پچھلے اگر ہم صرف چند دن کی بات کریں، چند دن کی، لگ بھگ ایک ہفتے کی بات کر لیں، تو یہ $93 فی بیرل پر بھی چلا گیا تھا تیل، اور اب یہ دوبارہ آیا ہے حال ہی میں تقریباً 90 سے $91 فی بیرل کے درمیان۔ تو ایک تو یہ پیٹرول کی قیمت اب دوبارہ نیچے جانا شروع ہوئی ہے، کیوں اوپر گئی تھی، کیوں اب نیچے آ رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈالر بھی آپ دیکھیں اب تقریباً 174 پر آ گیا ہے، یہ 180 پر چلا گیا تھا، تو ڈالر بھی کچھ نیچے آ رہا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جن سے کچھ سہولت مل رہی ہے پاکستان کو۔ اب آ جاتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی پر۔ اچھا، یہ اوپر جانا شروع ہوئی حال ہی میں۔ ویسے تو اگر ہم بات کریں پچھلے 3 ماہ میں، تو تقریباً یہ کوئی 65 سے $70 فی بیرل سے یہ $90 پر چلی گئی۔ پچھلے 3 مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، گرافس سامنے آ چکے ہیں، اگر وہ دیکھیں ان سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں 65 سے $70، اور اب پھر ادھر 3 مہینے کے اندر اندر $90 پر چلا گیا، اور ابھی حال ہی میں تو 93 تک پہنچ گیا تھا۔ اور پچھلے ایک سال میں یہ تقریباً $60 فی بیرل سے $90 پر گیا، ایک سال میں، آپ سوچئے۔ اور پھر چونکہ ڈالر بھی مہنگا ہو گیا پاکستان میں، تو ہمیں تو یہ تقریباً دگنی قیمتیں لگیں، اور دگنی ہو گئیں پاکستان میں قیمتیں۔ تو یہ بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ بن گئی۔ ڈالر بھی، باہر سے ہم چیزیں خرید رہے ہیں ڈالر میں، اور یہاں پر پیٹرول بھی پھر مہنگا ہوتا چلا گیا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہوا، یہاں بھی بہت مہنگا ہو گیا۔ اب حال ہی میں عمران خان صاحب نے سمری کو مسترد بھی کیا۔ اوگرا کی طرف سے جو سمری آئی تھی وہ تقریباً $11 فی لیٹر پیٹرول اور $14 فی لیٹر ڈیزل میں اضافے کی تھی، اور لوگ ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان تھے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس سمری کو مسترد کر دیا، کیونکہ فائنل ڈیسیجن عمران خان صاحب یا وزیر اعظم نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہوگا کیا، کب تک یہ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یا جو اندازے تھے اس سے زیادہ کچھ ٹیکس کلیکشن ہو گئی، تو وہاں سے کچھ کشن مل گیا۔ پھر یہ امید کی جا رہی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ تیل کی قیمتیں آنے والے دنوں میں کم ہو جائیں گی۔ اب وہ ہوا ہے، مگر اس وقت بھی جب یہ سمری آئی تھی تو 90 کے قریب تھا پیٹرول، $90 فی بیرل کے۔ اب 93 پر جا کر دوبارہ 90 پر آیا۔ اگر یہ نیچے جاتا رہتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ پیٹرول سستا کرنے کا سوچا جائے۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ $4 فی لیٹر پیٹرولیم لیوی کا آئی ایم ایف سے معاہدہ پاکستان کر چکا ہے۔ ہر مہینے پاکستان نے بڑھانا ہے پیٹرولیم لیوی کو، اور بتدریج اس کو لے کر جانا ہے $30 تک فی لیٹر۔ ہاں، جو جی ایس ٹی ہے اس کو کم کر سکتا ہے پاکستان سہولت دینے کے لیے، وہ بھی $2.5 تک پہلے ہی نیچے لا چکے ہیں۔ تو اب یہ ایک مسئلہ ضرور ہے۔ ہاں، اب آ جاتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھی کیوں اور اب کم کیوں ہو رہی ہے۔ کچھ عالمی حالات ایسے تھے، پہلے آپ نے دیکھا کہ یو اے میں حملے ہوئے، ڈرون حملے ہوئے، اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت اوپر جانا شروع ہوئی۔ پھر خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جو تناؤ تھا اس کی وجہ سے، اور پھر یہ حال ہی میں جو دیکھا گیا یوکرین کا مسئلہ جس میں امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گئے۔ اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو تینوں طرف سے کچھ بہتری کی خبریں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اب فرانس کے صدر جاتے ہیں روس، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی یوکرین جائیں گے، تو بات چیت ہو رہی ہے، دونوں طرف سے کچھ اچھے پیغامات آئے ہیں۔ جرمنی کے چانسلر جو ہیں وہ جناب یوکرین کے بعد جا رہے ہیں امریکہ، اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے حالات کو کنٹرول کیا جائے۔
تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب یہ اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، فوجیں بالکل بارڈر پر آئی ہوئی ہیں، تو جب یہ پیچھے جائیں گے تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کچھ نیچے مزید جائے گی، تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ سہولت ہو سکتی ہے۔ اگر کانفلکٹ ہو جاتا جس کے امکانات اب کم نظر آ رہے ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیٹرول کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ اب اس کے علاوہ ایران کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ امریکہ نے مذاکرات میں پیش رفت کے لیے، جن سے ڈونلڈ ٹرمپ نکل گئے تھے، معاہدے ختم کر دیے تھے خود ہی 2015 میں کیے ہوئے ایران سے، کہ وہ سول نیوکلیئر انرجی کا اس کو کشن دیا جائے گا، اور پھر جو ٹیکنالوجی ہے نیوکلیئر بوم بنانے کی اس کے تو وہ قریب نہیں جائے گا۔ تو اس معاہدے سے امریکہ خود نکلا تھا، پھر ایران پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ اب کچھ پابندیاں نرم کی گئی ہیں تاکہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے، یعنی سول نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے۔ تو وہ اب جب لگ رہا ہے کہ وہ کانفلکٹ بھی کچھ سالو ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی کچھ نظر آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت نیچے جا رہی ہے۔ تو کچھ یو اے میں بھی اس کے بعد اس طرح کا کوئی حملہ نہیں دیکھا گیا، تو یہ حالات کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر پروڈکشن تیل کی بڑھتی ہے تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ حالات کچھ مزید بہتر ہوں گے۔ تو پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر نیچے جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی، اور عمران خان صاحب یہ جو جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں اس میں جا کر لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں قیمتیں کہاں چلی گئی تھیں اور اس وجہ سے ہمیں بڑھانی پڑیں، اب جب نیچے آ رہی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولت دیں۔ تو یہ سب اب ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ پر، اور وہاں سے اب اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈالر جس طرح کچھ سٹیبل ہوتا نظر آیا ہے، کچھ اور اگر نیچے جاتا ہے، اور اسی طرح سے تیل کی قیمتیں کچھ نیچے جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو پھر پاکستان میں بھی آپ استحکام دیکھیں گے پیٹرول کی قیمتوں میں، ڈالر کی قدر میں، اور اس کا براہ راست اثر اس چیز پر پڑ سکتا ہے کہ جی مہنگائی کچھ کنٹرول ہوتی نظر آئے، اور اس کی وجہ سے پھر اپوزیشن جس طرح سے نکل رہی ہے، لانگ مارچ، مہنگائی مارچ، وہ بھی کمزور ہو سکتی ہے، اپوزیشن بھی اور ان کا بیانیہ بھی، اور ادھر سے عمران خان صاحب کو بڑی تقویت مل سکتی ہے، اور ان کے جلسے جلوس پھر بڑے بھرپور طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں راتوں کو سو نہیں سکتا، ہمیں احساس ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ پس رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہم آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح سے تنخواہیں بڑھا سکیں، ان لوگوں کو سہولت دے سکیں، معیشت کو بہتر کر سکیں، لیکن کہیں بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جہاں پر بے بس تھے وہاں سے کچھ بہتری کی خبریں آ رہی ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت کچھ کم ہو سکے۔ تو دعا ضرور کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنلی کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو اور پروڈکشن بھی بڑھے اور تیل کی قیمتیں بھی نیچے آئیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، چاہے معیشت ہو، چاہے سیاست ہو، انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، کچھ بھی، تو اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سب سے کہیں کہ یہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے، ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔